ویلکم ٹو دا جی ایچ ٹاکس. دس از یور ہوسٹ لیزا زیدی. اور آج ہم آپ سے بات کریں گے سی ایس ایس کے حوالے سے, اور آج ہم ڈسکشن کریں گے اپنے ریسورس پرسن سے کہ آپ سی ایس ایس کس طرح کر سکتے ہیں اور وہ کون سے اسینشیلز ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے سی ایس ایس کے حوالے سے. تو آج ہمارے ساتھ جو مینٹور موجود ہیں, ریناؤنڈ مینٹور, تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سر نوید اسلم ڈوگر. آلموسٹ 17 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے سر کا, اور سر جو ہیں وہ سی ایس ایس کے بارے میں ہم سے ڈسکشن کریں گے. تو سر سے کنورسیشن کا اپنے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ سر آپ تھوڑا سا ایکسپلین ہمیں کریں, تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیں کہ وٹ از سی ایس ایس از آل اباؤٹ, اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ اس کی تیاری کے لیے ایک جو ایسپیرنٹ ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس کی جو تیاری ہے اس کے لیے اس کو کون کون سے ایریاز پہ اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. تو آپ پلیز اس میں ہمیں تھوڑا سا گائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو ٹاک اباؤٹ سی ایس ایس. آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا اور سی ایس ایس کے حوالے سے ڈسکشن کے لیے آپ نے کہا. دیکھیں, سی ایس ایس کی اگر ہم بات کریں تو سی ایس ایس پاکستان میں ایک پریسٹیجیس ایگزام ہے. یہ سینٹرل سپیریئر سروسز ہیں. آپ اگر اس کو ہم مقابلے کا امتحان کہتے ہیں بیسیکلی. دا ریزن از دیٹ کہ جب اسٹوڈنٹ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو ایک بہترین جگہ پہ جاب مل جاتی ہے, یعنی یہ جاب اورینٹڈ ایگزام ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بارے میں نا بہت سارے لوگ فیئرفل بھی ہوتے ہیں کہ شاید یہ بہت مشکل ہے یا اس طرح سے اس کو کرنا ناممکن ہے, اس میں سکسیس ریٹ بہت کم ہے. تو یہ بالکل یہ متس ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم ایک سسٹمیٹک وے سے سی ایس ایس جو ہے اس کی تیاری کریں, اس کے ایک روڈ میپ کو فالو کریں تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ سی ایس ایس کر سکتے ہیں. پہلے میں سی ایس ایس کے اسٹرکچر کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. سی ایس ایس بیسیکلی 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے پہلے تو ہم ریٹن ایگزام کی بات کرتے ہیں. ریٹن ایگزامس کے اندر بھی 2 طرح کے سبجیکٹس ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں جو 6 سبجیکٹس ہیں, اور باقی آپشنل سبجیکٹس کا ایک گروپنگ ہوتی ہے. جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس نے مختلف سبجیکٹس جو 40 سے زیادہ ہیں ان کو ڈفرینٹ گروپس کے اندر رکھا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی ایز کے مطابق اور سوٹیبلٹی کے مطابق ان سبجیکٹس کی سلیکشن کرتا ہے. سر, کمپلسری سبجیکٹس کی اگر ہم بات کریں تو بہت ایک میتھ مشہور ہے کہ ایسے کا جو پیپر ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے, اور اس کو پریپیئر کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس باقی سبجیکٹس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی آپ ایڈوائز کریں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیے لیزا, یہ ٹف نہیں ہے. اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس نے اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا لی, اس کو کہتے ہیں نا. اور کچھ سوری ٹو سے کچھ پڑھانے والے جو مینٹورز ہیں انہوں نے بھی اس کو اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر دیا کہ شاید سی ایس ایس میں ایسے کا امتحان پاس کرنا بہت مشکل ہے. صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ایک پریکٹس. اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جو سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے وہ اپنی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرے, اپنے اسٹرکچر کو, اپنے سینٹینس اسٹرکچر کو امپروو کرے, پھر پیراگراف لکھنا سیکھ لے تو, اور اس کے ساتھ پیراگرافس کو آپس میں جوڑنا سیکھ لے, کوہیرنس سیکھ لے, تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ انگلش ایسے کا امتحان پاس کر سکتا ہے. دیکھیں, جو نالج اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا, جو سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس بہت چیزیں ہوتی ہیں, وہ پڑھتا رہتا ہے, کرنٹ افیئرس پڑھتا ہے, پاکستان افیئرس پڑھتا رہتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں نا بہت سارے فیئرز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ایسے کے امتحان میں جو ہے وہ فیل ہو جاؤں گا, اور نئی لوگ ٹرمینالوجیز بھی انٹروڈیوس کرواتے رہتے ہیں ایسے کے حوالے سے. ایسا بالکل نہیں ہے. ایسے از بیسیکلی اے کمپریہنسو ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے نا, ایک کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے جس میں ہم نے ایک ہی جو مین آئیڈیا ہے اس کو مختلف اینگل سے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے ان اینگلز کو کریٹیکلی ڈسکس کرنا ہوتا ہے. ہم نے ایک ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے, انالیسس کرنا ہوتا ہے, کریٹیوٹی لانی ہوتی ہے, اور اٹس آل میٹر آف پریکٹس. اگر آپ ایسے کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کریں اور آپ اپنی بنیادی جو بیسک انگلش ہے جس کو فنکشنل انگلش کہتے ہیں اس کو امپروو کریں, اپنے اسٹرکچر کو, سینٹینس اسٹرکچر کو بہتر کریں, پیراگرافنگ کو بہتر کریں, تو بڑی آسانی سے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں. شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بڑی بڑی وربوسٹی ہم لے کے آئیں گے, بڑے مشکل ورڈز لے کے آئیں گے تو ایسے میں پاس کریں گے. یہ بالکل مت ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ بڑی آسانی سے ایسے پاس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو کنفیوز نہیں ہونا, آپ کو جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا.
آپ نے ایک سسٹمیٹک وے سے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے سر، جیسا آپ نے بتایا کہ ایسے کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو اس سے فیملیئر ہونا چاہیے، تو آپ گائیڈ کریں گے کہ اس اسٹرکچر کی فارمیشن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوگی؟ جی بالکل. اچھا میں اس میں کچھ بہت ساری بنیادی چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ یوزلی جب جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو سیکھتے ہیں کہ آپ کی بنیادی انگلش، بیسک انگلش اچھی ہو. اب اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو جو فنکشنل انگلش ہے، جیسے آپ کی گرامر ہے، آپ کے ٹینسز ہیں، اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو جو ہے پارٹس آف اسپیچ کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں. آپ ایون جو ہے کوئی اچھی سی گرامر لے کے اس کے اندر ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہیں، ایکٹیو وائز پیسو وائز ہیں، یا بیسک انگلش کے جو ٹولز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ لرننگ کریں، ان کی آپ پریکٹس کریں. پریکٹس کرنے کے بعد آپ اپنی جو کانسیپٹس ہیں ان کو کریٹو وے میں پین ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں، ان رولز کو اپلائی کر کے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی بنیادی بکس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. سر جی سوری ٹو انٹرپٹ یو، اگر آپ انگلش کے حوالے سے ہمارے آڈینس کو کچھ بکس جو آپ سمجھتے ہیں کہ ریفر کر سکیں. جی، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے جو گرامرز آپ یوز کر سکتے ہیں، رین اینڈ مارٹن کی گرامر ہے، اچھی گرامر ہے. اس کے علاوہ برش اپ یور انگلش ہے، بہت اچھی گرامر ہے، اس سے بھی آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، تو آپ بکس لیں، ورڈ اسمارٹ 1، ورڈ اسمارٹ 2. یہ دونوں کتابیں بہت اچھی ہیں ووکیبلری کو امپروو کرنے کے حوالے سے، اینٹونمز سینونمز کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کی بیسک گرامر میں پرابلم آ رہی ہے تو ایون آپ افضل انور مفتی کی کچھ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹینسز میڈ ایزی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میڈ ایزی، ایکٹیو وائز پیسو وائز میڈ ایزی، یہ کتابیں بھی لے کے ان سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو ونس یو امپروو یور بیسک اسٹرکچر، اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اس میں آپ نے جو اسکلز ڈیولپ کی ہیں اس کی آپ ایویلیویشن کروائیں. ایک اچھا سا آپ کا مینٹور ہو جس کی گرپ ہو ایسے رائٹنگ کے اوپر، اور آپ اپنی ایویلیوشن کروائیں اور وہ آپ کو سجیسٹ کرے کہ کیسے آپ نے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے بیسک گرامر کو بہتر کرنا ہے، پھر اس کو آپ نے پین ڈاؤن کرنا ہے، چیزوں کو اسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پیراگرافنگ سے پیراگرافس کو کنیکٹیوٹی کی طرف لے کے آنا ہے، اور کنیکٹیوٹی کے بعد جو ہے الٹیمیٹلی آپ نے ایویلیوشن کی طرف بھی جانا ہے. تو پھر جو آپ کے اندر جو غلطی ہوگی، جو ڈرا بیکس ہوں گے، جو لکونا ہوں گے، وہ آپ کو ایک مینٹور جو ہے وہ ضرور گائیڈ کرے گا، اور اسی سے آپ کی امپروومنٹ ہوگی. تو بجائے فیئرفل ہونے کے، ڈرنے کے، آپ کو نا اس طرح کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آپٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی سر ہمیں بریفلی کمپریہنسولی انگلش ایسے اور انگلش پریسی کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیا. آپ نے گرامر کی بھی بات کی، آپ نے ایسے کی بھی بات کی. سر ایک جو دوسرا بہت میجر ایریا ہے وہ ہے کرنٹ افیئرس، جو کہ اسٹوڈنٹس بہت لیک کرتے ہیں. اس میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہاں سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے. اور کرنٹ افیئر تو ایک سمندر ہے، جتنا بھی اس کے اندر آپ کریں وہ کم ہے. تو آپ اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے. اچھا علیزہ، میں نا پہلے ایک تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کرنٹ افیئر سے پہلے. میں کچھ پریسی رائٹنگ کے حوالے سے کچھ آپ کو ٹپس دینا چاہوں گا جو ہمارے لسنرز ہیں ان کو. دیکھیں، عام طور پہ پریسی کے لیے حوالے سے یہ ٹرینڈ ہے کہ اسٹوڈنٹس جب جاتے ہیں کہیں پہ کسی کے پاس، تو ان کو پریسی کے رولز بتا دیے جاتے ہیں اور پرانے پیپرز کی پریسیز دے دی جاتی ہیں کہ آپ اس کو پریکٹس کریں. یہ بالکل بھی جو ہے نا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک ریلیونٹ میتھڈ ہے یا اس سے بچہ امپروو کرے گا. یہ ایک گریجول پروسیس ہے. دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے ویکیبلری کو امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ون ورڈ سبسٹیٹیوشن سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. یعنی ایک لائن کو ایک ورڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، پھر 3 لائنز کو ایک لائن میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں، پھر جو چھوٹے پیراگرافس ہیں ان کی پریسی کیسے کرتے ہیں، پھر بڑے پیراگرافس کی پریسی کیسے کرتے ہیں، پھر آپ پریویس پیپرز کی طرف جائیں. انفارچونیٹلی پریسی کے رولز بتا کے آپ اس کو CSS کا پیپر پکڑا دیتے ہیں پرانا، اور وہ چند پیپرز کی پریکٹس کر کے وہ ہم اینڈ ہاؤ کی سچویشن میں رہتا ہے. اس کو ایک کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ وہ شاید اس کو کوالیفائی کرے گا یا نہیں کرے گا. پریسی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ پروسیس سے گزریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پریسی بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کا اگلا جو کویشچن تھا جو آپ نے مجھ سے کیا، وہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے تھا. دیکھیں، کرنٹ افیئرس کے حوالے سے لوگ زیادہ تر ایڈیٹوریلز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اچھی بات ہے، ایڈیٹوریلز آپ کے نالج کو میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے چیزوں کا، انالیسس کا.
لیکن ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیں, اور انفارچونیٹلی ایسا اسٹوڈنٹ کرتے ہیں کہ وہی جو ایڈیٹوریل کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کو وہ ایسے رائٹنگ میں بھی لے کے آتے ہیں. میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے جرنلسٹک رائٹنگ, ایک ہوتی ہے ایکڈیمک رائٹنگ. جو جرنلسٹک رائٹنگ ہے نا, اس کو ہم ایکڈیمک رائٹنگ کے ساتھ ڈیفیوز نہیں کر سکتے. آپ جب ایڈیٹوریل پڑھیں وہاں سے آپ کانسیپٹ ضرور لیں, اپنی ویکیبلری کو ضرور امپروو کریں, لیکن اس اسٹرکچر کو آپ ایسے میں نہ انڈکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. دوسرا, جو انگریزی ہے نا, اس کو سبجیکٹ سمجھ کے نہ پڑھیں, اس کو آپ لینگویج سمجھ کے پڑھیں. جب آپ انگریزی کو سبجیکٹ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن جاتی ہے. اس کو ایک لینگویج, ایک زبان سمجھ کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی. جیسے آپ چائنیز پڑھنا شروع کر دیں, آپ فرینچ پڑھنا شروع کر دیں, آپ جرمن سیکھنا شروع کر دیں, تو آپ اس لینگویج کی الفابیٹس اور اسٹرکچرز کو سیکھ لیتے ہیں. اسی طرح یو کین لرن انگلش. ٹھیک ہے. اچھا, باقی جو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, کرنٹ افیئرس کے حوالے سے میں ایک جو سورس جو ہے سجیسٹ کروں گا وہ ایک کتاب ہے انٹرنیشنل افیئرس. صفدر محمود صاحب کی کتاب ہے. اس کے اندر جو کرنٹ افیئرس کی بیسکس ہیں وہ کلیئر کی گئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ پھر آپ کو کرنٹ ایشوز کی طرف آنا ہے. وہ کرنٹ ایشوز کے لیے آپ مختلف طرح کے آرٹیکلس پڑھیں گے, جرنلز پڑھیں گے, میگزینز پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اکانومسٹ پڑھیں گے, یا اسی طرح کے آپ نئے نئے جو پیپرز پبلش ہو رہے ہیں, ریسرچ آرٹیکلز, ان کو دیکھیں گے. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک اپنا انالیسس ڈیولپ کریں گے. تو کرنٹ افیئرس کے اندر آپ نے چیزوں کے انالیسس کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اور اس ڈیولپ کو پھر آپ نے اس جو انالیسس کو آپ نے جو ڈیولپ کیا ہے اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اپنے پیپر کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک سسٹمیٹک وے ہے. اس میں کوئی مطلب وہ کوئی ایسا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے کہ جو یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک سر. سر, جیسا آپ نے ایڈیٹوریلس کی بات کی اور انٹرنیشنل ریڈنگس کی بات کی, تو آپ کچھ اسپیکرز بھی ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں, بیسیکلی جو ہے اسپیکرز, دیکھیں ہر جو ایک اسپیکر ہے یا ایک جو ایڈیٹوریل رائٹر ہے اس کی ایک اپنی ڈائمینشن ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے. کچھ لوگ کلائمیٹ کے اوپر اچھا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگ پالیٹکس کے اوپر اچھا لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ جو ہے اکانومی کے حوالے سے اچھا لکھتے ہیں. تو میں یہ ریسٹرکٹ نہیں کروں گا کہ کوئی آپ ایک جو رائٹر ہے اس کو ہی آپ پڑھیں, بلکہ آپ کو ملٹی ڈائمینشنل اسٹڈی کرنی چاہیے. آپ کو مختلف جو اینگل سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایک ہی ٹاپک کو, ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ ایک آپ کا اپنا کانسیپٹ ڈیولپ ہو, آپ کی اپنی انالیسس ڈیولپ ہو. بعض اوقات کچھ اپروچز پرو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات کچھ جو ہیں وہ اگینسٹ ہوتی ہیں لوگوں کی اپروچز, ٹھیک ہے, ایک پرٹیکولر لائن کے حوالے سے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی ایک کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ملٹی ڈائمینشنل اسٹڈی ضرور کرنی ہے, لیکن ایک اپنا آئیڈیا ایویڈنسز کے ساتھ, آرگومنٹس کے ساتھ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. چلیں سر, اب آتے ہیں آپ کے اپنے سبجیکٹ کے اوپر جس میں آپ کی ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹی ہے, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی. آپ ماشاءاللہ انوائرمنٹل سائنس بھی کرواتے ہیں, کیمسٹری کو بھی ڈیل کرتے ہیں. تو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی جو ہمارے کمپلسری کا پورشن ہے اس کو کس طرح سے پریپیئر کیا جانا چاہیے, یا اس کے کون سے ایریاز ہیں جن پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں پلیز. اچھا, بیسیکلی جو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کیا ہے اس کا ایک سلیبس جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے دیا ہوا ہے, لیکن یہ سلیبس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں تو اس میں سائنسز کی ساری برانچز اور ٹاپکس جو ہیں وہ انکلوڈ کیے گئے ہیں. اور ایبلٹی میں میتھس بھی آ گیا ہے, ایبلٹی بھی آ گئی ہے, انالیٹیکل ریزننگ بھی آ گئی ہے, مینٹل ایبلٹیز بھی آ گئی ہیں. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گائیڈڈ پریکٹس کی ضرورت ہے. البتہ میں کچھ آپ کو ٹپس بتا دیتا ہوں کہ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے ایگزام کے اندر, پیپر کے اندر میکسیمم مارکس کیسے لے سکتے ہیں. دیکھیں, آپ تیاری کرتے ہیں, یوزلی ہم لوکل بکس ہی یوز کرتے ہیں. تو الحمدللہ جو میری اپنی بک ہے این انٹروڈکشن ٹو جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, بہت سارے اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ لیتے ہیں, اور وہ بڑی ٹو دا پوائنٹ میں نے لکھنے کی کوشش کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے وہ جرنل سائنس رہے. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جرنل سائنس ہے, مطلب فار ایگزامپل اس کے اندر کیمسٹری بھی ہے تو آپ نے اس کو جرنل سائنس کے ساتھ کوریلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اس طرح پرٹیکولرائز نہیں کر دینا کہ وہ جو ایک لگے کہ جیسے کیمسٹری کے اندر ہم ایک ایکویشن جو ہے وہ ڈرا کر رہے ہیں, ڈیرائیو کر رہے ہیں, اس طرح نہیں ہے. یہ جنرل سائنس ہے, تو آپ کی اپروچ جنرل سائنٹسٹ کے طور پہ ہونی چاہیے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نا جو آنسرس ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ بڑے ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اور ڈایاگرامیٹک پریزنٹیشنز ہوتی ہیں. اگر آپ جی ایس اے کے اندر اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں, آپ ڈایاگرامز بنائیں, ان کو لیبل کریں, ٹو دا پوائنٹ آنسر کریں, ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز دیں,
ایسے ٹائپ رائٹنگ سے اوائڈ کریں, ٹھیک ہے, اور پراپرلی ڈائیگرام جو لیبل کیے ہیں ان کو آپ ایکسپلین بھی کریں, ٹھیک ہے. یہ تو ٹپس ہیں جو اس سبجیکٹ میں اچھے نمبر دلا سکتی ہیں, بہت اچھے نمبر دلا سکتی ہیں. اور بلیو یو می کہ جتنے بھی کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان میں اگر سب سے زیادہ کوئی اسکورنگ سبجیکٹ ہے تو وہ جی ایس سے ہی ہے. باقی جو ابیلٹی کا پورشن ہے اٹس اے میٹر آف پریکٹس. اگین میں وہی بات کروں گا, آپ ریشو پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹس کریں, ایوریج کا انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے کہ ایوریج کیسے نکالتے ہیں, اس کے اوپر 8-10 کویسچنس کو آپ پریکٹس کریں. آپ کو پتہ چل رہا ہے جی پرپورشن کیسے نکالتے ہیں تو پھر پرپورشن کی پریکٹس کریں. اسی طرح آپ نے پائی چارٹ بنانا سیکھ لیا تو پائی چارٹس بنائیں, پریکٹس کریں. اگر آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنی سیکھ لیا تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنی سیکھ لی ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کریں پریکٹس کی فارم میں. تو اف یو ڈو سو that will be highly you can say lucrative with respect to marks. تو نمبروں کے حوالے سے آپ کے اس میں بہت زیادہ نمبر آ سکتے ہیں. مارکس گیننگ سبجیکٹ, یس, ہائیسٹ اسکورنگ سبجیکٹ among all compulsory subjects. ٹھیک ہے سر. سر ہمیں اسلامیات کے بارے میں بھی تھوڑا گائیڈ کریں, کیونکہ یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ جس پہ سب سے کم توجہ کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے. اس کو ہوتا ہے ایسے تیار کر لوں, انگلش تیار کر لوں, کرنٹ افیئر. تو اسلامیات کو ہم کہتے ہیں اسلامیات تو ہو ہی جائے گی. تو اسلامیات کے بارے میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, یا جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے جب اپنے ٹائم میں آپ نے کیا تو وہ کون سی بکس ہیں, وہ کون سی اسٹریٹجی ہیں, اور جتنا آیات اور احادیث یاد کرنی بھی مشکل, ریفرنسز بھی مشکل, تو وہ کس طرح سے آپ کریں گے؟ اچھا, میں اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کو. اسلامیات ایک ایسا کمپلسری سبجیکٹ ہے جس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں. جی, جیسے انگلش ایسے اور پریسی کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیل ہوتے ہیں, اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی ہوتے ہیں. اس کی کچھ وجوہات ہیں جس پہ میں ذرا فوکس کر لوں تھوڑا سا. ایک تو ان کی جو اپروچ ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات بہت ہی کنونشنل یا روایتی ہوتی ہے. بعض اوقات ان کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کی طرف ہوتا ہے. بعض اوقات ان کے پیپر کے اندر کوئی شدت پسندی آ رہی ہوتی ہے, ایکسٹریمزم کی جھلک ہوتی ہے. بعض اوقات وہ چیزوں کو غلط انداز سے پریسیو کر کے ان کو پین ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں. میں جنرلائز کر رہا ہوں چیزیں کچھ, وہ یہ ہیں. دیکھیں اسلامک اسٹڈیز کے اندر اگر جب آپ سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں نا تو ہر ٹاپک کا جو کویسچن ہے اس کا جو آنسر ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. مطلب مثال کے طور پہ آپ توحید پہ بات کر رہے ہیں, آپ رسالت پہ بات کر رہے ہیں, آپ آخرت پہ کر رہے ہیں, یا عبادات پہ کر رہے ہیں, یا آپ وومنز رائٹ پہ بات کر رہے ہیں, ہیومنز رائٹ پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, آپ سوشل سسٹم پہ بات کر رہے ہیں, تو اپنے آرگومنٹس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. ایک جو آرگومنٹ ہے وہ آپ نے دینے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نقلی دلائل. نقلی دلائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن اور حدیث بیان کر دی, قرآن سے کوئی آیت لی وہ کوٹ کر دی, آپ نے حدیث لی وہ کوٹ کر دی. مطلب آپ نے وہ نقل کیا قرآن اور حدیث سے, اور اپنے پوائنٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے جو ہے نا آپ نے ایک آرگومنٹ ایڈ کر دیا. دوسری طرح کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عقلی دلائل. عقلی دلائل کا مطلب ہے کہ اس میں آپ اپنے آنسر کے اندر فلسفہ لے کے آئیں, علم کلام لے کے آئیں, سائنس کو لے کے آئیں, جو مختلف طرح کی تھیریز لوگوں نے دی ہیں, جو کرنٹ افیئرز میں چیزیں چل رہی ہیں ان کو بھی لے کے آئیں, اور ان کو کنیکٹ کریں آپ, ٹھیک ہے نا, اپنے جواب کے اندر اپنے عقلی دلائل کے کو کنیکٹ کریں نقلی دلائل کے ساتھ. تو پھر جو آپ کا آنسر ہوگا نا اس کی اپروچ کنونشنل اپروچ سے ڈفرینٹ ہوگی. تو یہ ایک آپ نے کام کرنا ہے. دوسرا, آپ نے کے آنسر میں کسی ایک مسلک, سیکٹ یا کسی ایک مائنڈ سیٹ کی طرف کبھی بھی جھلک نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے نا اپنی ریڈنگ کو تھوڑا ایکسٹینسو کرنا ہے. ایکسٹینسو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی سی, جیسے اسلامیات کے حوالے سے ایک بڑی فیمس کتاب ہے اسلامی نظریہ حیات, لوگ پڑھتے ہیں, بڑی اچھی کتاب ہے. انگلش کے اندر اسلامک وے آف لائف ہے, ٹھیک ہے, اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج ہے. یہ اچھی کتاب ہے, یہ پڑھیں گے تو آپ, یہ تھوٹ پرووکنگ ہے, آپ کا نا مائنڈ سیٹ بہتر ہوگا, کھلے گا, اور آپ چیزوں کو فلسافیکلی جو ہے وہ لے کے چلنا شروع کر دیں گے. تو یہ وہ اپروچز ہیں جو اسلامک اسٹڈیز کے اندر آپ نے کرنی چاہیے. ایک آخری بات میں اس میں کہوں گا, بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسلام جو ہے نا ایک مکمل دین ہے, وی نو دس. اور اسلامیات کے اندر جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سب چیزیں اسلام میں جو آپ لکھیں گے نا وہ وزڈم فل ہوتی ہیں, عقل کے مطابق ہوتی ہیں. صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جو ماورائے عقل ہیں, خلاف عقل نہیں ہیں. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے معجزات ہیں.
جو ماورائے عقل ہو سکتے ہیں, عقل سے اوپر ہو سکتے ہیں. باقی اسلام کے اندر ساری چیزیں آپ کی وزڈم بیسڈ ہیں, یعنی لاجیکل ہیں, عقل کے اوپر بنیاد رکھتی ہیں. تو اس لیے آپ جو ہے ان چیزوں کو اپلائی کریں اپنے پیپر میں. سر اب تو ہو گئی ہماری ڈیٹیل ڈسکشن اور آپ نے بڑا بریفلی ہمیں گائیڈ کیا ہمارے ایسپیرنٹس کو بھی کہ کمپلسری کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لیکن اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں جب آپ اسٹوڈنٹ لائف میں تھے اور آپ کے کون کون سے فلاز تھے اور آپ نے ان کو کیسے اوور کم کیا اور آپ نے اس ٹائم کیا اسٹریٹجی یوز کی, تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, ہم سے شیئر کیجیے. اچھا جی, سب سے پہلے تو الحمدللہ میں نا تھرو آؤٹ دا اسٹڈی بہت ریلیکس رہا ہوں. میں نا کبھی پینک نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, کہ میں پینک ہو جاؤں کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے, یہ کوئی پہاڑ گرنے والا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی پہاڑ گرا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی اسٹریس نہیں ہوتا نا, پھر آپ کی پوٹینشیل, آپ کی کیپیبلٹیز کھل کر آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو ریلیکس کریں, ٹھیک ہے. ایک چیز تھوڑا سا اسپریچول وے میں بھی ڈسکس کر لیں کہ وہی بات ہے کہ ایک چیز جو آپ کو ملنی ہے اللہ کی طرف سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو مل کر ہی رہے گی, ٹھیک ہے نا. اور جو نہیں ملنی ہے وہ نہیں ملے گی, ٹھیک ہے نا, اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل جائے گا آپ کو. تو ایک تو ریلیکس رہیں. دوسرا میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو میکسیمائز کیا تھا, لیکن اسٹڈیز کے ساتھ میں نے نا ریٹن پریکٹس کی تھی. یہ ذہن میں رکھیں, میں نے انگلش کو امپروو کرنے کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی. الحمدللہ 2010 میں جو پریسی کا پیپر تھا اس میں میرے 75 مارکس تھے. تو یہ جو ریزن تھی, اس کی ریزن تھی وہ تھی پریکٹس, کہ میں نے نا بیسک اسٹرکچر کو امپروو کیا جو میں نے پہلے بھی بتایا. پھر میں نے اس کی پریکٹس کی. پریکٹس کے بعد میں ایویلیویشن فیز کی طرف گیا, میں نے اس کی ایویلیویشن کروائی. تو آپ جمپ کرتے ہیں بعض اوقات ڈائریکٹ ایویلیویشن کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح نہیں ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے, اپنے نالج کو بڑھائیں گے, میکسیمائز کریں گے ریڈنگ کو. پھر آپ اپنے اسٹرکچر کو بہتر کریں گے, اس کو پین ڈاؤن کریں گے, پریکٹس کریں گے. پریکٹس کرنے کے بعد آپ کسی کے ساتھ ایویلیویشن کروائیں گے. تو یہ تمام سبجیکٹس کے اندر یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ چاہے انگریزی کا سبجیکٹ ہو, چاہے سائنس کا سبجیکٹ ہو, وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں مختلف سورسز, ریلائبل سورسز سے. پھر آپ اس کو کمپوز کرتے ہیں, پھر آپ ان چیزوں کو پین ڈاؤن کرتے ہیں, ایبزارب کرتے ہیں, پھر آپ ان کی ایویلیویشن کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس پورے سفر کے اندر نہ تو آپ کو پینک ہونا چاہیے, نہ ہی آپ کو کوئی اسٹریس لینا چاہیے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی بہت زیادہ لوگوں کی باتیں سننی چاہیے. یہ جو سی ایس ایس کا اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو کوئی ایک بندہ ادھر کان سے میں آ کے کوئی ایک چیز بتایا جاتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے کوئی دوسری چیز بتا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا ایک اسپرٹس کے ساتھ اپنی جو کمپوز ہو کے اپنے آپ کو جو ہے نا ایک جو مینٹور ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریئل گائیڈ ہے, اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ فالو کریں اور پریکٹس کریں, تو یو ول بی سکسیزفل. سر ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو کس سبجیکٹ میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی آئی سی ایس ایس کے حوالے سے؟ اچھا, میرے جو آپشنل سبجیکٹس تھے اس میں چونکہ میری بیک گراؤنڈ سائنس کی تھی, لیکن میرے آپشنلز جو تھے وہ لٹریچر سے ریلیونٹ بھی تھے. میں نے کیمسٹری رکھی ہوئی تھی, اردو لٹریچر رکھا ہوا تھا, اور انڈین ہسٹری رکھی ہوئی تھی. کمپلسری سبجیکٹس تو میں نے پڑھ لیے سارے, انٹرسٹ ہی تھا سب میں. اس میں مجھے تھوڑی سی جو ڈفیکلٹی آتی تھی وہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے آتی تھی, لیکن اس کو بھی میں نے الحمدللہ کیٹر کیا, اس ایشو کو اس کو ریزالو کیا, اپنی اسٹڈی کو میکسیمائز کیا, لوگوں سے ڈسکشنز کی, ٹاک شوز سنے, ٹھیک ہے نا. اور مختلف جو ایکسپرٹس ہیں جو ان کا ڈفرینٹ طرح اینگل سے وہ ڈسکشن کرتے ہیں یا ایڈیٹوریلز میں لکھتے ہیں, ان کو میں پڑھتا رہا, اور میں نے اپنا ایک اسٹریٹجی اور ایک ویژن جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا. تو آپشنلز کے اندر مجھے شروع میں اردو لٹریچر میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوئی, لیکن مجھے اس کا انٹرسٹ تھا. جب میں نے اس کو ان ڈیپتھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے اپنا جو کیمسٹری کا سبجیکٹ تھا اس سے زیادہ انٹرسٹ اردو کے اندر ڈیولپ ہوا. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم چیزوں کو سپرفیشل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم فیئرفل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ہم ان ڈیپتھ ان چیزوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو پھر ہمارا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ چیزوں کو سے فیئرفل ہونے کی بجائے اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا شروع کر دیں, اس کے ویریس اینگلس کو دیکھنا شروع کر دیں. تو ان کو جب براڈر پرسپیکٹو میں چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی تو وہ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے سر, ویری گڈ. سر ابھی آپ نے اسٹریس کی بات کی,
ڈپریشن کی بھی کچھ اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ اینکشیس ہو جاتے ہیں کہ پریپریشن کے اندر بہت زیادہ انگیج جب ہوتے ہیں تو اسٹریس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی مینجمنٹ کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے باہر دیکھیے جی, اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو سیلف کمٹمنٹ ہے جی کہ آپ نے جو اپنا ایمبیشن, اپنا گول جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے, تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس گول کی اچیومنٹ کے لیے جو رکاوٹیں آئیں گی اس میں سٹریس, انزائٹی اور جو ڈپریشن ہے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. اب اس کو ہم فزیکلی بھی اور اسپریچولی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں. فزیکلی تو اس طرح سے ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, ریگولر ایکسرسائز کریں, آپ اچھی فوڈ لیں, ٹھیک ہے نا, اور ٹائم پہ فوڈ لیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائم پہ سوئیں. میں نے دیکھا کچھ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ساری رات پڑھتے رہتے ہیں اور دن کے ٹائم سوتے ہیں. وہ سارا اپنا اسکیجول جو ہے نا خراب کر لیتے ہیں. اس سے ان کی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ اپنی نیند پوری کریں, اپنی فوڈ اچھی لیں, ایکسرسائز کریں, ٹھیک ہے, میڈیٹیشن کریں, اور جس چیز میں آپ انجوائے کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں آپ میوزک سنیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کی کوئی اسکالر ہے اس کو سننا انجوائے کرتے ہیں اس کو سنیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ ٹینشن میں جائیں, ڈپریشن میں جائیں, آپ کو فیل ہو, برڈنائز فیل ہو, تو آپ وہ ایکٹیویٹیز کریں جو آپ پسند کرتے ہیں. بھول جائیں کہ سی ایس ایس کرنا ہے, سی ایس ایس ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا اسپرچولی یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, ٹھیک ہے نا, اور ذکر اذکار بھی کریں, درود شریف پڑھیں. اس طرح کی چیزوں کو بھی بہت امپورٹنس ہے. اس میں آپ کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. یعنی اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. جی ٹریٹ کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. اسٹریس مینجمنٹ یہ خالی میں سی ایس ایس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ ارینا آف لائف, مطلب میں کسی بھی ڈائمینشن کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ لائف میں اگر آپ کو اسٹریس ہے تو آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو انشاءاللہ اسٹریس اور وہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی, کیونکہ اٹس پارٹ آف لائف. لیکن آپ کو مینیج کرنا پڑے گا نا, آپ کو اس کے اوپر اوور کم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. سر ہم نے کمپلسری پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی, اب ہم آپشنلس کی طرف آتے ہیں. تو آپشنل سبجیکٹ سلیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے سبجیکٹس زیادہ مارکس گیننگ ہیں, یا کس بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ کو کس آپشنل کی طرف آنا چاہیے؟ تو اس میں کوئی خاص اسٹریٹجی اگر آپ ایڈوائز کرنا چاہیں. دیکھیں جی, اس میں پہلے تو میں کچھ آپ کو ایک گولڈن رول بتاؤں گا, اس کے بعد میں کچھ اپنی سجیشن دے دوں گا. گولڈن رول یہ ہے کہ جب آپ نے سبجیکٹس کی سلیکشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کس سبجیکٹ کے حوالے سے. فار ایگزامپل اگر میں کیمسٹ ہوں, مجھے کیمسٹری اچھی لگتی ہے, اور مجھے 10 بندے کہہ رہے ہیں کیمسٹری نہ رکھنا, کیمسٹری میں نمبر نہیں آئیں گے, تو مجھے 10 بندوں کی بالکل بات نہیں سننی چاہیے, اگنور کر دینا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مجھے کیمسٹری اچھی لگتی ہے, آئی کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے نا. میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسنٹلی ایلوکیٹ ہوئے ہیں, آمنہ خاور ہے, ٹھیک ہے نا, اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں, 160+ مارکس تھے ان کے کیمسٹری میں, انہوں نے آپٹ کی ہوئی تھی, رائٹ. اسی طرح یہ چیز یاد رکھیں, آپ جس سبجیکٹ کو انجوائے کرتے ہیں اس سبجیکٹ کو آپ آپٹ کریں, رائٹ. ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ذہن میں فیئر ہوتا ہے کہ یہ اسکورنگ سبجیکٹ ہے یا یہ لو اسکورنگ سبجیکٹ ہے یا ہائی اسکورنگ سبجیکٹ ہے. اس فیئر کو دور کرنے کے لیے وہ مختلف لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. اب ہر بندہ اپنے حساب سے مشورہ دے رہا ہوتا ہے. Exactly. ہو سکتا ہے ایک بندے کا ایکسپیرینس ایک سبجیکٹ کے حوالے سے اچھا ہو اور دوسرے کا ایکسپیرینس جو ہے وہ برا ہو, اور دونوں ہی کامیاب ہو چکے ہوں, الٹیمیٹلی وہ مطلب جاب ان کو مل چکی ہو. وہ اپنے انداز سے جب بتائیں گے تو بچہ کنفیوز ہوگا. دیکھیں میرے خیال میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو معلوم کرنا کہ کون سا سبجیکٹ سکورنگ ہے, کون سا زیادہ سکورنگ ہے, کم سکورنگ ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اینولی اپنی رپورٹس شائع کرتے ہیں. ایگزامس کے بعد وہ ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں جس میں ہر سبجیکٹ کا انہوں نے ایک انالیسز یا تجزیہ کیا ہوتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ اتنے لوگوں نے آپٹ کیا, اس سبجیکٹ کے اندر جناب اتنے لوگوں کے اتنے % مارکس آئے, 60 سے 70%, اتنے فیل ہوئے, اتنے نے 70 to 80% مارکس لیے. تو آپ کے جو انٹرسٹ کے سبجیکٹس ہیں ان کو آپ ان کے انالیسز کو دیکھیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایگزامینر کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں یا کومنٹس بھی ہوتے ہیں جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سبجیکٹ لو اسکورنگ ہے یا بچوں کے نمبر کم آ رہے ہیں تو وٹ آر دا ریزنز بیہائنڈ دیٹ. تو اس ریزنز کو آپ دیکھیں اور ریزنز کو دیکھنے کے بعد آپ ان ریزنز کو ایلیمینیٹ کریں تو آپ کے بہترین مارکس آ جائیں گے ان سبجیکٹس کے اندر, ٹھیک ہے. باقی جو دیکھیے جو بزنس کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگ ہیں وہ بزنس ایڈمنسٹریشن رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, آڈٹ اکاؤنٹنگ رکھ سکتے ہیں. جو ہیومینٹیز کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں, پولیٹیکل سائنس ہے, کرمنالوجی ہے, پنجابی ہے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن ہے,
ہسٹریز کے بہت سارے سبجیکٹس ہیں, یورپین ہسٹری ہے, برٹش ہسٹری ہے, امریکن ہسٹری ہے, اسلامک ہسٹری ہے, انڈین ہسٹری ہے, اس میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو لاء کی بیک گراؤنڈس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے لاء سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے ایک سائنس کی بیک گراؤنڈ کا ہے بندہ تو وہ سارے سبجیکٹ سائنس کے آپٹ کر سکتا ہے. فیڈرل پبلک سروس کمیشن والوں نے اس طرح سے گروپس کی ڈویژن کر دی ہوئی ہے کہ ایک بندے کو اپنی جو ڈومین ہے نا اس سے باہر جا کے بھی سبجیکٹس رکھنے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ چیزوں کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں جس سبجیکٹ کے حوالے سے ہمارا انٹرسٹ ہے. اب میں ایک بیسیکلی آئی ایم یو کین سے ریسرچر, ٹھیک ہے, کیمسٹری کا ریسرچر ہوں, لیکن میرا انٹرسٹ اردو لٹریچر میں بھی ہے, میرا انٹرسٹ انڈین ہسٹری میں بھی ہے, اور یہ میں نے جب سبجیکٹس پڑھے تو میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ اس طرح سے آپ کو تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور بہت زیادہ لوگوں کی بات نہیں آپ نے سننی, ٹھیک ہے نا. جو میں نے 2 چیزیں کہی ہیں اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ سبجیکٹ سلیکشن جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. سر میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ گرین ہال کے اندر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ادھر فزیکلی اور ادھر آن لائن اسٹوڈنٹس, تو وہ تو آپ کے ساتھ انگیج رہتے ہیں, ویلویشن بھی کرواتے ہیں, آپ کے لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے ہیں, تو ان کی تو کیوریز آن ٹائم ریزالو ہو جاتی ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹس انگیج نہیں ہیں اکیڈمی سے, گرین ہال سے یا آپ سے, ان کے کچھ کوشچنس ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ انہوں نے اپنی کوئریز کی, تو اگر آپ 1 by 1 ان کو. جی ضرور آپ کوشچن کریں, وائی ناٹ. سر پہلا کوشچن یہ ہے کہ گلوبل ایشوز کے ساتھ کس طرح لنک اپنے آپ کو کیا جا سکے, اپڈیٹڈ کس طرح رہا جا سکتا ہے کہ کرنٹ افیئر آپ کی گرپ میں رہے. اچھا دیکھیں, گلوبل ایشوز کے ساتھ لنک اپ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے نا, پہلے آپ ریجنل ایشوز کی طرف آئیں, پھر ان کو کنیکٹ کریں گلوبل ایشوز کے ساتھ. اس سے پہلے آپ لوکل ایشوز کی طرف آئیں گے. پہلے تو آپ جو کرنٹ افیئر کا اسٹوڈنٹ ہے یا یہ اسٹوڈنٹ جو گلوبل ایشوز کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو پہلے پاکستان کی فارن پالیسی کو پڑھنا چاہیے. پاکستان کی فارن پالیسی, اس کی ڈائنامکس کو پڑھنا چاہیے. پھر پاکستان کے جو نیبرز کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہیے. اچھا اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہم جب بھی کوئی ریلیشن اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی نیبر کے ساتھ یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ, تو پوائنٹ آف کنورجنس اور پوائنٹ آف ڈائیورجنس یہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں کہ ہمارے کون سے پوائنٹس جو ہیں ان میں کنورجنس ہے اس اسٹیٹ کے ساتھ, اور کون سے پوائنٹس جو ہیں ان میں ڈائیورجنس ہے. اس کے بعد آپ اس ریجن کو کور کرتے ہوئے انٹرنیشنل جو اکانومی ہے یا پالیٹکس ہے یا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں مختلف اسٹیٹس کے, اور ان کے امپیکٹ آپ پہ کیا آنے والے ہیں, یا ورلڈ پالیٹکس پہ کیا آنے والے ہیں, ورلڈ کی اکانومی سے پہ کیا آنے والے ہیں, ان چیزوں کو آپ اسٹڈی کریں گے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹڈی کو میکسیمائز کرنا پڑے گا, بکس پڑھنی پڑیں گی. جیسے میں نے ریکمینڈ کی انٹرنیشنل ریلیشنز, مختلف طرح کے جرنلز, مختلف طرح کے ریسرچ پیپرز. تو اس طرح سے آپ گلوبل ایشوز کو اچھے طریقے سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ کو نا اپنی جو فارن پالیسی, اپنے فارن ریلیشنز, اپنے سٹانسز, ان کو جو ہے فوکس کرنا ہوگا. نیکسٹ کوشچن از اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. اسٹوڈنٹ کا کوشچن یہ ہے کہ اگر 6 مہینے رہ جائیں ایگزام میں تو کس طرح ٹائم کو مینیج کیا جائے, اور کون سے ایریاز جو ہیں وہ پرائیورٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور کس طرح سے ہم مینیج کریں ان کو. دیکھیں جی 6 منتھس بہت زیادہ ہیں تیاری کے لیے, اچھا ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ابھی ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر خانسہ ملک, ٹھیک ہے نا. شی از MBBS, اور انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل جو کالج ہے وہاں سے MBBS کیا تھا. انہوں نے صرف 6 منتھ اسٹڈی کی ہے, اور آفٹر دیٹ ان کی 17th پوزیشن آئی ہے. اسی طرح سمن روف جو ابھی گئی ہیں فارن سروسز آف پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی تقریباً 5 سے 6 مہینے جو ہے وہ تیاری کی ہے, اور ان کی جو ہے نا 52nd پوزیشن ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کو نا ایک ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے, آپ نے سیگریگیٹ کرنا ہے. میرے خیال میں اگر کمپلسری سبجیکٹس آپ کو اچھی گائیڈنس مل رہی ہے, آپ کو اچھا مٹیریل میٹر مل رہا ہے, اچھے کانسیپٹس مل رہے ہیں, اچھی ڈسکشنز مل رہی ہیں, تو 3 منتھس کے اندر آپ جو ہے نا کمپلسری سبجیکٹس کو کور کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم کور کروا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارا جو کمپلسری کا سیشن ہوتا ہے وہ 3 منتھس کا ہوتا ہے, جس میں ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, ویکلی ڈسکشنز ہوتی ہیں, 1-on-1 انڈیویجول اٹینشن ہم دیتے ہیں. اور ہمارا جو میکسیمم نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا کلاس میں وہ 20 ہوتے ہیں. ہم 20 سے زیادہ اسٹوڈنٹ انرول نہیں کرتے گروپ کے اندر, تاکہ جو مینٹور ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اوپر پرسنلی فوکس کر سکے. 3 منتھس کے اندر آپ کمپلسری سبجیکٹس کو بہت اچھے طریقے سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو 2 منتھس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے ساتھ اس کی ایویلیوشن بھی ہم کر رہے ہیں, وہ بھی کروانی ہے اسٹوڈنٹ نے ویکلی بیسس پہ.
اچھا اس کے بعد جو 2 months ہیں اس میں وہ اپنے آپشنل سبجیکٹس کو سلیکٹ کر کے ان کو جو ہے کرنا شروع کر دے. 2 months کے اندر وہ اپنے آپشنل کر سکتا ہے. اس کے بعد آخری 1 مہینہ جو ہے نا اس کو ایکسیسو ایویلیویشن موک ٹیسٹ دینے چاہیے. تو انشاءاللہ ایک گارنٹی کہ اگر وہ ایک پراپر طریقے سے جو گائیڈڈ پریکٹس کر لے گا نا تو اس کے لیے سی ایس ایس جو ہے وہ حلوہ ہو جائے گا, بالکل بھی مشکل نہیں سر ہوگا. آپ نے تو مسئلہ ہی ختم کر دیا 5 months کا آپ نے. جی میں یہ اس میں آئی ایم ٹیلنگ یو ریئلٹی. اس کو آپ یہ لوگوں نے نا بہت مشکل بنایا ہوا ہے, بہت اسٹریسفل بنایا ہوا ہے اور فیئر جو ہے نا پیدا کیا ہوا ہے. یہ بالکل بھی یہ فیئرلیس چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو ایک گائیڈڈ پریکٹس کی ضرورت ہے, آپ کو پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہے, آپ کو پراپر مینٹور شپ کی ضرورت ہے, اور اگر وہ آپ کو مل جاتی ہے یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. سر نیکسٹ کویسچن یہ ہے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کا کہ وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جو سی ایس ایس کے لیے بہت ضروری ہیں. میرے خیال میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈٹرمنیشن ہے, ول پاور ہے, کنٹینیوٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, ہارڈ ورک ہے. یہ 5 چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی نا, اور چھٹی آپ لے لیں کریٹیوٹی, اور اگر یہ 5 چیزیں ہوں گی تو اس کے اندر کریٹیوٹی خود بخود آ جائے گی. اگر یہ 6 چیزیں اگر کسی بندے کے اندر موجود ہیں, اگر وہ ایوریج اسٹوڈنٹ بھی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے سی ایس ایس کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اس کے لیے کوئی گولڈ میڈل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہو, اس نے ایم فل پی ایچ ڈیز کی ڈگری کی ہوں, کوئی اس کے ریسرچ آرٹیکلس چھپے ہوئے ہوں. نو ناٹ ایٹ آل. یہ 6 چیزیں اگر اس کے پاس ہیں دین ہی ول اور شی ول بی سی ایس پی سونر اور لیٹر. سر نیکسٹ کویسچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیبرنگ کنٹریز سے ریلیشن شپ کس طرح مزید بہتر ہو سکتے ہیں, اسٹرانگ ہو سکتے ہیں؟ کون سے ایریاز ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں بیسیکلی پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ بیسیکلی جس کو آپ نان الائنڈ موومنٹ کہتے ہیں. پاکستان کسی کا الائے نہیں ہے, پاکستان کسی ایک طرف جھکا ہوا نہیں ہے. تو اس میں اگین یہی بات ہے کہ ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے نا اس کو ایک دفعہ ریوائز بھی کرنا چاہیے. اس کی جو لیکوناز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اس کے اکارڈنگلی ہم بلیو کرتے ہیں سوورن ایکویلٹی کے اوپر. سوورن ایکویلٹی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی دوسرے کو ڈس رسپیکٹ کریں گے. تو اگر یہ سوورن ایکویلٹی جو ہوتی ہے اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم ایکسرسائز کریں اور اس کو ایکسپینڈ کریں تو ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جو ہے نا ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں, ڈسکشنز پہ آ سکتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیس ٹاکس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سوورن ایکویلٹی کے ایشوز کے حوالے سے بات ہونی چاہیے, پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, ریویژن آف فارن پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ جو اکنامک ٹائز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ایک بانڈ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ولیج کا کانسیپٹ اب جنریٹ ہو چکا ہوا ہے. تو بیسیکلی جو آپس میں ریلیشنز ہوں گے جو اکانومی کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوں گے وہ بھی ایک اسٹرانگ ریلیشنز ہوتے ہیں, افیمرل ریلیشنز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ٹائز جو ہے نا یہ بھی کنٹریز کو آپس میں جوڑتی ہیں. تو اس طرح سے ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے. بہرحال یہ ایک بڑا اسپیشلائزڈ کویسچن ہے, اس کے اوپر نا ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں. تو وی ہیو شارٹیج آف ٹائم کہ اب اس پہ ہم بہت زیادہ ڈائمینشنز میں بات کریں. میں نے جنرلائز جو ہے آپ کو چیزیں بتا دی. سر سی ایس ایس کے حوالے سے کوئی ایڈیٹوریلز, آرٹیکل, بکس اگر آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں اسٹوڈنٹس کو جو کہ ان کی کریٹو اسکلس کو مزید انہانس کریں. جی اچھا, ایک بک ہے انپاپولر ایسیز, برنارڈ رسل کی ہے, بڑی اچھی کتاب ہے. وہ آپ کی نا انگلش رائٹنگ سکلز کو امپروو کرتی ہے. بیکن کے ایسیز ہیں وہ بھی آپ کی رائٹنگ سکل کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسی طرح آپ باقی تو بات ہو چکی ہے, جیسے میں نے کہا کہ آپ آرٹیکلز, ریسرچ آرٹیکلز پڑھیں, ایڈیٹوریلز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, جرنلز پڑھیں جو منتھلی جرنلز پبلش ہو رہے ہیں, اور کوشش کریں انٹرنیشنل پڑھیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کا ویژن جو ہے ذرا تھوڑا براڈ ہو. ٹھیک ہے, باقی یہ 2 بکس میں نے ریکمینڈ کی ہیں, یہ پرٹیکولرلی انگلش رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنے کے لیے اور آپ کی اسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے کافی ہیلپ فل ہوں گی. سر گرین ہال اکیڈمی میں جو آپ پروگرام رن کر رہے ہیں میکسیمم کتنے اسٹوڈنٹس آپ ایک بیچ میں لیتے ہیں؟ آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ ہم میکسیمم 20 اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ بناتے ہیں اور ان 20 اسٹوڈنٹس کو ہم فلی فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھیں کہ ہمارا بیسک جو پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اتنے رشی جو انوائرمنٹ جو اکیڈمیز میں ہوتا ہے اس سے نکال کر جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کو ایک انڈیویجول اٹینشن دی جائے. الحمدللہ ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں اس میں بہترین ویل ریناؤنڈ پروفیسرز,
ایکسپیرینسڈ مینٹورز CSPs ہیں. ہمارے کمپلسری سبجیکٹس کے اندر 3 CSPs ہیں اور 4 جو ہیں وہ پروفیسرز ہیں, ریناؤنڈ فیکلٹی ممبرز ہیں جو کہ کمپلسریز کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح مور دین 25 جو مطلب ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں جو مختلف آپشنل سبجیکٹس کروا رہے ہیں. ہم مور دین 26 آپشنل سبجیکٹس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں جو ڈفرینٹ لوگوں کی بیک گراؤنڈ سے ریلیونٹ ہیں. جیسے ایون ہم سائنسز کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں, کیمسٹری ہے, فزکس ہے, یہ بھی آفر کر رہے ہیں, ہیومینٹیز کے, لاز کے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سبجیکٹس جو اسٹوڈنٹ آپٹ کر سکتا ہے وہ میکسیمم ہم آفر کر رہے ہیں. اور ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایک انڈیویجول اٹینشن دیں تاکہ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک انکریجمنٹ ہو, پیدا ہو, اور وہ ایویلیویشن کروا سکے, اپنے مینٹور کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ ان ٹچ رہے تاکہ وہ مینٹور کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. ایسا نہ ہو کہ ایک ویل ریناؤنڈ مینٹور آئے, لیکچر دے اور پھر چلا جائے, اور دوبارہ لیکچر دینے کے لیے آیا چلا جائے, اور اسٹوڈنٹ کا اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس کی کیوریز وہیں کی وہیں رہ جائیں. ہم اس پالیسی کے بالکل اگینسٹ ہیں. الحمدللہ ہم اسٹوڈنٹ کو پورا ٹائم دے رہے ہیں اور یہ چیز دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مینٹورز کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں ان ٹچ رہیں اور جو ہے وہ بہت کچھ سیکھیں ان سے. سر یہ جتنے بھی CSS کی اکیڈمیز ہیں اور جتنے کوچنگ سینٹرز ہیں بہت کاسٹلی ہیں, تو ہر اسٹوڈنٹ تو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, تو آپ لوگ کچھ ڈسکاؤنٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی, ہم نے جو اب ہمارا پہلا بیچ تھا ابھی ہم نے جو سٹارٹ کیا اس میں بھی ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا, نیکسٹ بیچ میں بھی دیا, اور اب جو ہم بیچ سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں بھی ہم اسٹوڈنٹ کو اسٹریٹ اوے 30% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. 30%. جو ہماری فی ہے, جو ہمارا فی اسٹرکچر ہے اس پہ 30% ڈسکاؤنٹ ہے. اچھا, ان ایڈیشن ٹو اٹ میرٹ اسکالرشپس بھی ہیں. اگر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہے, اس کا CGPA بہت اچھا ہے, تو اس کو ہم میرٹ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. نیڈ بیسڈ اسکالرشپس بھی ہم دیتے ہیں, کنشپ بیسڈ اسکالرشپس بھی ہم دیتے ہیں. اسی طرح ٹیچر سن ٹیچر ڈاٹر اسکالرشپ بھی ہم دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ جو ہمارا جو اگین میں آپ کو چیز بتاؤں, جو فائنینسز ہے وہ ہمارا وہ کوئی پرائر وہ نہیں ہے, فوکس نہیں ہے. ہمارا فوکس اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا فوکس وہ ایسپیرنٹ ہے جو ٹریول کر کے آیا بہت دور سے, جو بہت ساری امیدیں لے کے آیا, اور وہ آ کے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اکیڈمی اور پیسے جمع کرا دیتا ہے, اور اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ملتا, اس کا ٹائم اور پیسے ضائع ہوتے ہیں. ہم اس اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا اس کی جو کیوریز ہیں, اس کی جو پرابلمز ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے مطلب ہم تیار بیٹھے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ایکسپرٹس, ہماری ایک ایویلیوشن ٹیم ہے جس کا میں ہیڈ ہوں, میں خود ایویلیوشن کرتا ہوں. اس کے علاوہ سمن رؤف ہیں اسی ٹیم کے اندر, صفت اللہ مروت ہیں, یہ CSPs ہیں, سید محمد خضر ہیں, یہ بھی CSP ہیں. تو ہم CSPs اور پروفیسرز کی ایک کلیبریشن کے ساتھ ایک ٹیم ہے. جو بچے آتے ہیں ہم انڈیویجولی ان کو جو ہے وہ ان کی ایویلیوشن کرتے ہیں, ان کی کیوریز کو حل کرتے ہیں, ریزالو کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری اپروچ جو ہے نا وہ دوسری جو ادارے ہیں یا اکیڈمیز ہیں ان سے ذرا ڈفرینٹ ہے. اور سر یہ فیس کی ریفنڈیبل پالیسی کے بارے میں آپ؟ جی بالکل, یہ الحمدللہ یہ بھی میں بڑے پراؤڈلی ایک بات کروں گا کہ جتنی بھی اکیڈمیز ہیں, ٹھیک ہے, جو CSS یا کوئی بھی کورسز اس طرح کے کروا رہی ہیں, ان کی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے, نان ریفنڈیبل فی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہماری فی بھی ریفنڈیبل ہے. فار ایگزامپل اگر ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اور وہ آ کے ہمیں فی سبمٹ کرواتا ہے اور وہ کچھ دن پڑھتا ہے, 3 دن یا 1 ہفتہ پڑھتا ہے, اور 1 ہفتے تک اس کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید میں ٹائم نہیں مینیج کر پا رہا, یا مجھے کوئی پرسنل ایشو آ گیا ہے, یا میرے لیے پرابلمیٹک ہے, ٹریول کرنا مشکل ہے, میں چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہا, تو ہم اس کی پوری فی ریفنڈ کر دیتے ہیں. اور یہ الحمدللہ یہ ڈسٹنکشن صرف ہماری ہے, ہم جو ہے اس پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں, اور یہ ہماری کور پالیسی ہے. سر ان دا اینڈ میں چاہوں گی کہ آپ کچھ موٹیویشنل ٹاکس کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, پلس گرین ہال کے حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ کیوں گرین ہال, اور گرین ہال کی ڈسٹنکشن کیا ہے باقی جتنے بھی کوچنگ سینٹرز ہیں لاہور میں. اچھا, جہاں تک تو موٹیویشن کی بات ہے تو انسان کا جو اپنا آبجیکٹیو ہوتا ہے, اس کی جو اپنی ایمبیشن ہوتی ہے, وہی سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں نا, جو پیرنٹس کی ہوتی ہیں, جو بہن بھائیوں کی ہوتی ہیں, جو دوستوں کی ہوتی ہیں, جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, یہی آپ کے لیے ان کا جو لو ہوتا ہے, ان کی جو
ایفیلیشن ہوتی ہے، یہی Support آپ کے لیے system. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. چلو اپنے لیے نہ صحیح ان کے لیے ہی کر لیں، ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر فیوچرسٹک اپروچ کی طرف بات کریں تو یہ ایک سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے جس کے بعد آپ کا فیوچر الحمدللہ برائٹسٹ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے ایک بہت ہی اچھے جگہ پہ جا کے بیٹھ کے وہاں پہ پالیسی میکنگ میں اور اس کنٹری کو بہتر کرنے میں اپنا افیکٹو رول پلے کرنے والے ہیں. یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ایک عام انسان ہے اور ایک آپ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ ایک پارٹیسپیشن ایکٹیولی افیکٹولی کر سکتے ہیں اپنے بالکل. کنٹری کے لیے، اپنے لوگوں بالکل. کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. باقی میرا خیال ہے گرین ہال کیوں جوائن کریں، اس کے لیے تو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائیں کہ الحمدللہ ہمارا اسٹرکچر، ہمارا فیس اسٹرکچر، ہمارا اسٹڈی کا اسٹرکچر، ہمارا بچے کو ڈیل کرنے کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے، بچے کی گائیڈنس کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہیں، وہ الحمدللہ میں یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ یونیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہماری جو فیکلٹی ہے وہ ون آف دا بیسٹ فیکلٹی پورے لاہور کے اندر. الحمدللہ ہماری جو فیکلٹی ہے دیٹ از میچ لیس فیکلٹی، ٹھیک ہے. تو یہی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں، یہی کوالٹیز ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو ہماری ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں وہ میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہیں. الحمدللہ ہم اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کی بات سنتے ہیں. میرے آفس کے دروازے اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل کھلے ہوتے ہیں. وہ جب چاہتے ہیں وہ آتے ہیں. باہر کوئی گارڈ نہیں کھڑا، کوئی بندہ نہیں کھڑا جو ان کو روکے گا. وہ آتے ہیں، اپنی پرابلم ڈسکس کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں ان کی پرابلمس کو سالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو بس یہ میں کہنا چاہوں گا. جی تھینک یو سو مچ سر. آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلدی کانورسیشن رہی، اور ان فیوچر بھی ہم آپ کے ساتھ سیٹنگ رکھیں گے اور مزید اس کمپیٹیٹیو ایگزامس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو جی مچ ویلکم فار بینگ آن دا شو. ویلکم. تھینک یو.